ابھی مرزا صاحب کی مجلس نمبر جو 46 تھی، اس میں انہوں نے ایک انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، اور جتنے بھی گمراہ ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بس اوقات وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ایسا ہتھ کنڈا اپناتے ہیں کہ لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو، غیر محسوس انداز سے صحابہ کرام کے خلاف ان کے ذہنوں میں تشکیک کے بیج بو دیے جائیں۔ بات چھوٹی سی بات اچانک ضمنی طور پر بات کر کے ان کے ذہنوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مسموم اور زہریلے مواد سے اسے بھر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے۔ پہلے میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ مرزا صاحب کی زبانی اس بات کو سنیں گے کہ کیا واقعی انہوں نے ایسے کہا یا نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلے آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سچا کوئی انسان نہیں، اسی لیے پوری زندگی ان کی حضرت معاویہ سے بھی لڑائی رہتی تھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، کتنے مشہور صحابی ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے، اس لیے پوری زندگی ان کی حضرت معاویہ سے بھی لڑائی رہتی تھی۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور بالکل یہ وہی انداز جو مرزا صاحب اپناتے ہیں، کسی کی بات کو نقل کر کے، اور حالانکہ وہ تو سچ ہوتی ہے، اس کو خود ہی جھوٹ بنا کر اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، اب بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے۔ تو یہ انہی کا انداز ہے، میں الزامی طور پر اسے اپنا رہا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن کریم میں تو یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مبالغے کے موقع پر یہ ہوتا ہے، جھوٹے پر لعنت کی جاتی ہے۔ تو جھوٹے لوگ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی سچی بات نہیں ہے تو آپ توبہ کر لو، آپ رجوع کر لو، کیا ضرورت ہے آپ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف بدظن کریں گے۔ تو یہ کہا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی رہی، اور ہمیشہ ان کی لڑائی رہتی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب کہ دنیا کی کسی کتاب میں کون سی صحیح سند ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی رہتی تھی؟ کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قول جس کی سند صحیح ہو اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہو کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرتے رہے؟ یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سچے انسان تھے، صحابی رسول تھے۔ ہم تو کہتے ہیں سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، سارے صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اور اسی یقین کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو روایت، اس پر بھی آگے بات ہوتی ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، لیکن یہ جو بات کی گئی، اور یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کر کے نا، چند سیکنڈ میں ضمنی بات کر کے، اور مرزا صاحب آگے نکل گئے تاکہ لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ مرزا صاحب نے کوئی بات کی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ بھی جائے، اچھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سچے ہیں، پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑتے رہے ساری عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو سچے نہ ہوئے، یا پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کے خلاف تھے، تو لہٰذا جو صحابہ سیدنا معاویہ کے خلاف تھے وہ سچے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جتنے بھی حامی تھے، سیاسی اختلاف جب ہوا تو وہ سارے کے سارے سچے، تو سچے لوگ علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور جھوٹے لوگ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی نا مرزا صاحب آپ نے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی یہ بددیانتی ہے، آپ کا یہ جھوٹ ہے،
آپ نے اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات جناب، میں ہر بات انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ کرتا ہوں. بتائیں کوئی لوکل نمبرنگ ہی اس کی دی ہوتی نا، کوئی لوکل ہی بتائیں نا، کوئی کتاب کا حوالہ تو دیں آپ، کوئی سند تو پیش کریں اس کی. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد روایات لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے، صحیح اسناد کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو یہ کیا ہے مرزا صاحب؟ کوئی حوالہ دیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود ہے کہ وہ ساری زندگی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرتے رہے. دیکھیں اختلاف ہو جانا فطری امر ہے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ ابو بکر صدیق نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سچے نہیں ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جن کی ساری امت متفق ہے ابو بکر صدیق ہیں. صدیق قرآن نے جن کی صداقت کی گواہی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی صداقت کی گواہی دی، ہر امتی تا قیامت ان کی صداقت کی گواہی اس طرح دیتا رہے گا کہ ان کے نام کا ایک لازمی جزو صدیق بن گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کہتے ہیں حد درجہ سچا، حد درجہ سچا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم کہیں کہ صدیق تو سچے تھے اور عمر کا اختلاف ہوا تو لہذا عمر نعوذ باللہ وہ سچے نہیں ہیں؟ استغفر اللہ. کس طرح کی مرزا صاحب، آپ کی کس لاجک پہ اپنے سارے عقیدے کی بنیاد بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کس طرح کے یہ استدلال کرتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو مخالفین تھے وہ سچے تھے لہذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پھر نعوذ باللہ غلط ہوئے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا نا آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں کچھ استثناءات بھی ہیں. جتنے بھی قاعدے دنیا میں بیان ہوتے ہیں اس میں کچھ استثناءات ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. اگر مرزا صاحب کہیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیں گے. لیکن ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں 7132 نمبر حدیث کے تحت یہ حدیث نقل کی، یہی حدیث، اور نیچے اپنا تبصرہ کیا. کہتے ہیں کہ یشبہ ان یکون ھذا خطابا خرج علی حسب الحال فی شیء بعینہ. کہتے ہیں کہ یہ بات مطلق نہیں ہے، یہ بات مطلق نہیں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے سچے تھے. اس بات کو مطلق نہیں مانا جا سکتا. اذ محال ان یکون ھذا الخطاب علی عمومہ وتحت الخضراء المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم والصدیق والفاروق رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں کہ اگر اس کو عمومی مان لیا جائے کہ دنیا آسمان کی نیلی چھت کے نیچے یعنی دنیا میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس سے تو نعوذ باللہ یہ لازم آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس نیلی چھت کے نیچے خود بھی موجود تھے نا، اور صدیق بھی تھے. صدیق وہ جن کا نام ہی صدیق ہے، ان سے سچے کیسے ہو سکتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ؟ اور اسی طرح عمر فاروق بھی ہیں، تو شیخین ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان سے سچے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے نا. اس کا مطلب یہ ہے یہ خطاب عمومی نہیں ہے، اس میں کچھ تخصیصات ہیں جو دوسری نصوص سے ہم کر سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سچے بھی صحابہ کرام موجود تھے. اس حدیث کا مطلب کسی خاص موقع پہ کسی خاص بات کے حوالے سے ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے مرزا صاحب آپ کا؟ وہ سچی تھیں کہ نہیں تھیں؟ جن کی صداقت قرآن نے بیان کی ہے، قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی، سورہ نور کی آیات، ان کی صداقت کے بارے میں کہ عائشہ جو کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں، جو منافقین نے الزام لگایا وہ جھوٹا الزام ہے. اور اسی لیے ان کا تو نام ہی صدیقہ بن گیا، صدیقہ بنت صدیق. صدیق ہیں، سچے ترین انسان ہیں، ان کی بیٹی صدیقہ ہیں، ساری امت کی ساری خواتین سے زیادہ سچی ہیں. صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کی صداقت میں کسی کو شبہ ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حامی تھی وہ. اس سیاسی اختلاف میں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا ہے تو اس سیاسی اختلاف میں ان کی حمایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی. اب کیا کوئی پاگل یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ صدیقہ
وہ سیدنا معاویہ کے ساتھ تھیں، لہٰذا نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جھوٹے تھے یا جھوٹ پر تھے یا ان کے حامی جھوٹے تھے؟ نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں سارے صحابہ سچے تھے، علی بھی سچے تھے، معاویہ بھی سچے تھے رضی اللہ عنہما. وہ بھی اللہ کے محبوب، وہ بھی اللہ کے محبوب. درجات میں تفاوت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. میں اپنی یہ جو دفاع معاویہ سیریز ہے، ہر سیریز کے شروع میں کوشش کرتا ہوں کہ یہی آیت پڑھوں. اس آیت جو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے میں پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درجات تو بنائے ہیں، درجات موجود ہیں، صحابہ کرام میں تفاوت موجود ہے، لیکن یہ بالکل درست طرز عمل نہیں ہے کہ ان کے مراتب میں جو تفاوت ہے اس کو بنیاد بنا کر بعض صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کی جائے، ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کی جائے، یا کہا جائے کہ فلاں کے مقابلے میں ہی فلاں کا مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ علی کی شان بیان کرتے ہو تو ابو بکر کے مقابلے میں لاتے ہو؟ نہیں کہتے. ہاں، جو حد کراس کرے گا، کہے گا کہ علی کی فضیلت ابو بکر سے زیادہ ہے، ہم اس کا تعاقب کریں گے. قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ بات. قرآن و سنت کی نصوص موجود ہیں اس بات پر، اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ موجود ہے کہ ابو بکر کی شان زیادہ ہے. لیکن کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان اور فضیلت بیان کرنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان پر کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. تو یہ کیوں سمجھ لیا آپ لوگوں نے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اگر بیان ہو جائے، ان کے فضائل جو قرآن و سنت میں موجود ہیں وہ اگر آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، آپ تو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں انہیں لا رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. یہ ظلم ہے کہ کسی کے مقام کو جو کم ہے کسی سے جو زیادہ مقام ہے اس کے برابر کر دیا جائے یا اس سے اوپر کر دیا جائے. ہم قطعاً نہ علی رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ کرام پر، ابو بکر و عمر اور عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، اور نہ ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے درجات موجود ہیں لیکن سب اللہ کے محبوب ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کرنے والے ہیں. مرزا صاحب نے اپنے حالیہ ایک لیکچر میں، آج ہی مجھے کسی نے تھوڑی دیر پہلے بھیجا، تو میں نے کہا اب انشاءاللہ آج بات کریں گے تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مرزا صاحب کی بددیانتی اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اللہ نے جب فرمایا کہ صحابہ کرام کے مراتب میں تفاوت ہے لیکن سب سے اللہ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے مرزا صاحب، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں نہیں ان کے بھی فضائل مناقب اور ان کی شان کو تسلیم کر لیتے؟ کیوں نہیں آپ ان کا ادب و احترام کر لیتے؟ اور کیوں نہیں ان کے بارے میں اپنی زبان تان کو روک لیتے؟ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے. آپ دیکھیں کہ امت نے اس بات کو ایک محاورہ بنا لیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، ان کا نام صدیقہ کہہ کر لیتے ہیں. اور ایسی احادیث میں ایک راوی حدیث بیان کر رہا ہے نا، تابعی، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرنے لگتا ہے تو ان کے بارے میں ان کے فضائل بیان کرتا ہے. صدیقہ ہیں. مسند احمد آپ اٹھائیں، 26,044 نمبر حدیث ہے، 26044. تو مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ قال حدثنی، مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ الصدیقۃ بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی صدیقہ نے، سچے کی بیٹی، بہت سچا، اعلیٰ درجے کا سچا، حد درجہ سچا، اس بیٹی نے جو حد درجہ سچی ہے، صدیقہ رضی اللہ عنہا. اور حبیبہ تو حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اپنی جگہ پر، ان کی زندگی میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی بنی نہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں. تو وہ جو ہیں جن کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل، المبرعہ، جن کی برات اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ، امت ساری کی ساری بال اتفاق صدیقہ کہتی ہے. اسی طرح التوحید ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں وہ فرماتے ہیں وخبرت الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا. یہ حدیث
سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ سچی ہیں، حد درجہ سچی ہیں اور حد درجہ سچے کی بیٹی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اسی طرح مسند ابی عوانہ میں امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالی ایک باب قائم کرتے ہیں، من مناقب عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب کا بیان، جو بنت صدیق، جو صدیق کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ اس پر تو امت کا اجماع ہے۔ مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر الصحابیات من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہن رضی اللہ عنہن، یہ صحابیات کا بیان ہے یہاں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اور دیگر صحابیات۔ سب سے پہلے جس کا ذکر میں کرنے والا ہوں، جس کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، وہ ہے صدیقہ، سچی ترین عورت اور سچے ترین باپ کی بیٹی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو صدیقہ کائنات انہیں کہا جاتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں امام بہقی رحمہ اللہ ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے کمنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ عَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہا وعن أبيها، یہ جو صحابہ کے میں نام لے رہا ہوں ان میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، جو کہ صدیقہ ہیں، صدیقہ ہیں، صدیق کی بیٹی ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو، ان کے والد گرامی سے بھی راضی ہو۔ تو امت تو بالاتفاق انہیں صدیقہ کہتی رہی ہے نا، ان کی صداقت میں کوئی شبہ ہے؟ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو سیاسی اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اس میں وہ سیدنا معاویہ کی حامی تھی۔ تو کیا ثابت ہوا مرزا صاحب؟ آپ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ تاثر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ تھے سیاسی طور پر وہ معاذ اللہ جھوٹے تھے، یا جو سچے لوگ تھے وہ تو علی کے ساتھ تھے اور معاویہ کے ساتھ نعوذ باللہ سچے لوگ نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی مطالبہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، ان سے 1 سال پہلے اسی مطالبے کی بنیاد پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا۔ اگر اس اختلاف کی وجہ سے شان مقام میں کوئی فرق آتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بھی آپ کھل کر بولے نا، کھل کر کہیں سب کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں جناب سب برابر ہیں قانون میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر قانون کیوں نہیں لگتا آپ کا؟ کھل کر آپ رافضیت کا اظہار کریں۔ آپ تھوڑی سی رافضیت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کچھ چھپا لیتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے چھپائی ہوئی تھی اور اب ظاہر کرنا شروع۔ میں آگے ذکر کرنے والا ہوں کہ آپ نے اب حدیں کراس کرنا شروع کر دی ہیں، اور جو آپ کے دل میں تھا نا، جو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان سے جو کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ ہم ادب احترام کرتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ الحمدللہ اب لوگوں کے سامنے آپ کی زبانی بھی ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے، ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ تھیں، لیکن پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف کی حامی تھیں، لہذا یہ پروپیگنڈا آپ کا نہیں چلے گا۔ اور جو جھوٹ بولا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساری زندگی سیدنا معاویہ سے لڑائی کرتے، کون سی لڑائی کی انہوں نے، کون سی مخالفت کی انہوں نے، بتاؤ تو صحیح۔ کوئی ایک صحیح سند مرزا صاحب آپ نے پیش کرنی ہے، آپ کو ساری زندگی کے لیے مہلت ہے، کہ جس میں آپ کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہو کہ سیدنا ابو ذر غفاری ساری زندگی سیدنا معاویہ سے لڑائی کرتے رہے، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، مخالفت کرتے رہے۔ چلو یہی بتا دیں آپ، بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ اور اگر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زندگی میں کبھی کوئی اختلاف کیا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو اختلاف ابو بکر و عمر میں ہوا ہے، تو کیا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ لڑائی کرتے رہے؟ نعوذ باللہ، کسی موقف میں اختلاف ہو جانا لڑائی ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا آپ لوگوں کو گمراہ کس طرح کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہماری یہ دعوت فکر ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اتمام حجت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اور ہمارے دلائل پر غور کرتے ہیں کہ نہیں، اور سنتے ہیں کہ نہیں، یا پھر اندھی تقلید کرتے رہتے ہیں مرزا صاحب کی کہ بس یہ بات سنی ہے اور ہم نے اس پر غور نہیں کرنا اور اس کو پرکھنا نہیں، جانچنا نہیں۔ ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ باتیں رکھ رہے ہیں۔ اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بول دیا کہ ساری زندگی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی لڑائی رہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے؟ یہ جھوٹ ہے نا مرزا صاحب، یا تو اس کا حوالہ پیش کریں صحیح سند کے ساتھ، یا پھر اس سے رجوع کریں۔ اور آپ لوگوں کی آنکھوں پر کیوں پٹی بندی ہوئی ہے تعصب کی کہ آپ نے کسی اور کی بات سننی ہی نہیں ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں سن رہے، وہ بھی سنیں۔
اللہ کے لیے ان باتوں کو تعصب کی پٹی ہٹا کر سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو حق انشاءاللہ سمجھ آئے گا.